السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیائہ خصوصاً علی سیدنا مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جمیع شیوخ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اس کا جو ہے ہم 27ویں مقالہ کا شروع کیے تھے۔ اس کا عنوان مقالے کا عنوان مترجم محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا عنوان رکھیں خیر و شر ایک ہی درخت کے دو ثمر ہیں، دو پھل ہیں، ایک ہی درخت کے ہیں مگر دو پھل ہیں۔ تو وہی اسی کی تسلسل میں اب یہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ اچھا اللہم مگر کہ بندہ مجذوبوں سے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ولایت، خلوص محبت و صفائے معدت، مراتب علیہ اور مناصب سنیہ کے لیے چن لیا، یعنی اشتباہ اور اصطفاء دونوں ہم معنی ہیں، یعنی مشتبہ اور مصطفیٰ دونوں ہم معنی ہیں۔ تو اس کے لیے بلائیں ضروری ہیں تاکہ اسے خواہشات نفس، میلان طبیعت، نفس کی لذات و شہوات، مخلوق سے آرام و سکون، ان کے قرب میں خوشنودی حاصل کرنے اور ان کے ساتھ ثبوت و فرحت پانے سے خالی کر دیا جائے، یعنی جس طرح کے زنگ آلود لوہا آگ پر صاف کیا جاتا ہے، اس گروہ کے حق میں، یعنی ایسے اولیاء اللہ صالحین کے حق میں یہ بھی حمایت و عنایت، تفصیل و احسان، نعمت و عافیت اور لطف و کرم میں شامل ہے۔ لہذا مومن ہر حال میں انعام و اکرام اور لطف و کرم کا مستحق ہے، خواہ انعام ظاہری ہو یا چھپا ہوا۔ اس عبد مجذوب کو مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی ویسے مجذوب بندے کو اس امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام علائشیں اس سے خارج ہو جاتی ہیں، تمام گندگیاں جو ہیں اس سے نکل جاتی ہیں، اور دل تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا دل خدا کی وحدانیت، حق کی معرفت اور علوم غیب کی آمد کا محل بن جاتا ہے، جس میں طرح طرح کے اسرار و علوم، یعنی راز اور علوم اور انوار قرب جلوہ گر ہوتے ہیں۔ انوار قرب یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کے انوار، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے انوار جلوہ گر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دل ایسا گھر ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں، کیونکہ جیسے دیکھیے کہ یہ اس پہ مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات فرمائے کہ چوں خدا خواہی و چوں دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنو، بولے دیکھ تیرے کو اللہ ایک دل دیا، اب تو ایک دل میں ایک ہی وقت میں جو ہے تو اللہ اور دنیا دونوں کو نہیں رکھ سکتا۔ دل میں ایک چیز آ سکتی، خدا کو رکھا تو دنیا کو نکالنا پڑتا، دنیا کو رکھا تو خدا کو نکال دیا۔ نہیں، اگر تو دونوں کو رکھنے کے ساتھ سمجھ رہا بولے یہ خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کی طلب، جو بندے خدا کے طالب ہوتے ہیں ان کے لیے شرط یہی ہے کہ تم اس دنیا کو ہر چیز سے صاف کرو، یہ گھر صرف اس کے لیے مختص رکھو۔ اب ہم لوگ کیونکہ وہ دنیا دار لوگ ہیں تو ہمارے لیے سب ٹھیک ہو گیا، اب ہم دنیا میں اس لیے کہ ہم کو محدود، ہم کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ایسی عبادت کرو، اس کے بعد میں کمائی دھمائی بھی بچوں میں، چلو ٹھیک ہے گزار لو زندگی آپ نے،
نہیں، جو خدا کی دوستی کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے پھر امتحان دوسرا ہے، خدا سے محبت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے دوسرا امتحان ہے۔ نہیں کہ جب تم دعویٰ کرتے کہ تم کو خدا سے دوستی چاہیے، خدا سے محبت چاہیے، تو پھر دنیا سے ہاتھ اٹھا لو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کئی وقت میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، موضوع کے حساب سے پھر دوبارہ وہ بات کو دہراتا ہوں کہ پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ کے بولے کہ حضور بری خبر ہے، کیا ہے؟ تو بولے وہ کشتی میں جو آپ کا کشتی میں جو سامان آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی۔ الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ نہیں حضور وہ اطلاع غلط تھی، جو کشتی ڈوبی وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی کشتی صحیح سالم ہے۔ الحمدللہ۔ لوگ فکر مند ہو گئے، میرے نقصان پہ بھی الحمدللہ، فائدے پہ بھی الحمدللہ۔ تو بولے حضور یہ راز؟ تو بولے کہ جب تم نقصان کی خبر دیے تو میں دیکھا کہ کیا نقصان کے خوف سے، دکھ سے اللہ سے دوری ہوئی کیا؟ تو نہیں، اللہ سے تعلق میں فرق نہیں تھا، اس لیے الحمدللہ بولا۔ جب نفع کی خوشی میں خدا سے دور ہوا کیا؟ تو نہیں، الحمدللہ۔ تو ان کا معاملہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے، ظاہر کے نفع نقصان سے وہ یہ پیمانہ طے نہیں کرتے کہ اللہ کا کرم میرا ساتھ ہے یا نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ان کے پاس کرم فضل اس کی تمام تر بنیادیں تعلق مع اللہ ہے، اللہ سے تعلق کے اوپر ہے۔ دنیاوی نقصان ان کو خدا کے سے دور نہیں کر سکتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کچھ مادی نقصان ہو گیا تو عبادتوں میں فرق پڑ جاتا، ہماری تلاوتوں میں فرق پڑ جاتا، وہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو ان کا مقصد و مطلوب ہر چیز اللہ کی ذات سے، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ لا معبود الا اللہ، بس اسی کے اوپر ہمارا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جو سالکین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ لوگوں کا لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کہ معبود مقصود موجود سب اللہ ہے ان کے پاس۔ ہمارے پاس صرف احتیاط ہے کہ صرف عبادت اللہ کے سوا مت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ شرعی احکام ہے۔ مگر اب جو آدمی قرب خداوندی کا طالب ہوتا ہے تو اس کا مقصد اور بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ جب عبادت کے لائق تو ہے تو میری طلب بھی تو ہے، میرا مقصد بھی تو ہے، میرا ملجا بھی تو ہے، میرا ماں باپ بھی تو ہے، اب جو موجود ہے وہ تجھ ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے صالحین میں اور عام لوگوں میں۔ اب چونکہ امام صالحین یہ بات فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما رہے ہیں، تو ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ دوئی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب ان کے دل جو ہے اللہ کی محبت سے آباد ہو جاتے ہیں، اب ان کو وہ اس دل میں کسی دوسرے کو لانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بہت غنی ہو جاتے ہیں وہ، اب ان کو کسی بات کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سمندر ہو کہ صحرا ہو کہ دریا ہو کہ جنگل ہو، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ انہوں اس دوست کے ساتھ رہ کے گھوم رہے ہیں، وہ دوست ساتھ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو دو جہان کا مالک ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ وہ دوست کو دور رکھتے ہیں، اسی لیے یہ نقصان نفع یہ تمام چیزوں میں ہم لوگ ملوث رہتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہے ہم کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی تمہارا دل ایک ہے، تمہارا دل ایک ہے، لہذا دوست بھی ایک ہی کافی ہے۔ تمہارا دل ایک ہے تو دوست بھی ایک کافی ہے۔
نیز فرمایا کہ یقیناً سلاطین یعنی بادشاہ ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں۔ جب کسی بستی میں فوج داخل ہو جاتی، نیا جو فتح کر کے جب داخل ہوتے تو بہت بربادی ہوتی، بہت لوٹم لاٹ، فوج وغیرہ کی ظلم و ستم ہوتا، اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ان معزز لوگوں کو خوب صورت منازل اور ستھری زندگی سے نکال دیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ بمقتضائے طبع و حکم نفس اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ناز و نعمت کے ساتھ رہ رہے تھے کہ ان کو تہ و بالا کر ڈالا۔ یعنی مجھ ایسے سرمست کو اپنے گھر کی طرف راہ دیتے ہوئے یہ نہ جانا کہ میں یہ نہیں توڑوں گا، وہ نہیں توڑوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ جب کسی مقام پر اگر کوئی دوسرے حکمران کی فوج داخل ہوتی تو عام آدمی کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، مگر اس مقام کے جو بڑے عہدے پہ، جو منصبوں پہ اور جو بڑے بڑے، ان کے لیے تباہی و کا باعث ہوتی، ان کے لیے بڑی تباہ و بربادی ہو جاتی ہے۔ عام آدمی ہے، اس کو کیا ہے، ادھر ڈھکیلے، یہ جھوپڑی چھوڑا وہ جھوپڑی چلے گیا، مگر جو محلوں میں عیش و آرام کی زندگی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو ان کی مال و دولت بھی جاتا، ان کی عزت بھی جاتا۔ اس سے قبل دل پر نفس، شیطان اور خواہش کی حکمرانی تھی، اور اعضاء ان کے حکم کے مطابق متحرک تھے کہ طرح طرح کی برائیوں اور گمراہیوں میں مصروف تھے، یعنی بڑی شاہراہ سے نکلنے والا چھوٹا اور کبھی عظیم حادثہ اور سخت دشوار کام کی یعنی اب وہ لوگ بڑے عیش و آرام سے تھے، بڑی سکون و تمکنت کی زندگی گزار رہے تھے، مال دولت خاتمہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اب جب حملہ ہوتا، جب دوسری فوج داخل ہو جاتی تو وہ سب چلے آتا، تو اب چونکہ وہ نفس کی غلامی میں تھے وہ لوگ، تو ان کے لیے یہ نقصان۔ اور جو اللہ کی غلامی میں رہتا اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی نفس کی غلامی ہوتی ہے، یعنی یہ تمام خواہشات جو ہوتے ہیں یہ نفس کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے اس پہ، تو وہاں پر آپ کو ذلت وغیرہ آپ کے نصیب میں آنے والی ہے نہیں۔ اگر جب خدا سے دوستی ہے تو یہ تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ جب ان کی سلطنت زائل ہو گئی تو جوارح نے سکون حاصل کر لیا، اور دل جو کہ شاہی محل ہے خالی ہو گیا، اور سینہ جو کہ صحن ہے غیر کے غبار سے صاف ہو گیا، لیکن دل وہ توحید اور معرفت و علم کا مرکز بن گیا، اور سینہ عجائبات غیبی اور واردات کے نزول کا مقام بن گیا۔ یعنی ولی کا دل اسرار غیبیہ کا مرکز ہے، یعنی غیب کے راز اس میں چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ غیب سے مطلب جو تم کو نظر نہیں آتے مگر اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس موجود، اللہ کی نظر میں ہے۔ غیب سے مراد اللہ کی نظر سے غیب نہیں، میری نظر سے غیب۔ اللہ کی نظر میں تو ہر کوئی غیب ہے ہی نہیں۔ اس کلام حقیقت نظام سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل توحید و معرفت کا مرکز و مسکن دل ہی ہے۔ شاہی محل توحید و معرفت کا مرکز و مسکن دل ہی ہے، اور سینہ جو کہ اس محل کا صحن ہے، وہ بھی اسرار غیبیہ یعنی غیب کی راز جاننے والا اور علوم غیبیہ کے ورود کا مقام ہے، کہ وہ بھی جو ہے یعنی غیب کے نزول ہونے کا وہ مقام ہے۔ دل اور سینہ اصطلاح معرفت میں، یعنی معرفت اہل عرفان کی اصطلاح میں، ان کی لغت میں عوالم غیوب و انوار معرفت کے دو جہانوں کا نام ہے، جو کہ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا سے فیض پاتے ہیں۔
پہلے انوار دل پر برستے ہیں، اور ان انوار کے آثار خشیت و ہیبت اور سرور وغیرہ یہ عالم جبروت سے اترتے ہیں۔ اب یہ صوفیاء کے پاس مقامات ہے، مقام ناسوت، لاہوت، جبروت، یہ ہے، اس کی اس طرح انشاءاللہ کبھی بعد میں بحث کریں گے اس کے اوپر۔ یہ عالم جبروت سے اترتے ہیں، ان کی جائے ورد سینہ ہے، اب یہ عالم جبروت سے جو اسرار اور جو چیز اترتے ہیں تو ان کا اترنے کا مقام سینہ ہے، کہ سینے کا تعلق عالم جبروت سے ہے اور دل کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ عالم جبروت کو عالم صدر سے اور عالم غیب کو دل سے کنایا کرتے ہیں، اس سے مراد لیتے ہیں۔ عالم جبروت، عالم ملکوت وہ شہادت کے درمیان واقع ہے، جیسا کہ سینہ قلب و جوارح کے درمیان ہے، لیکن رونا، چیخنا، چلانا اور ڈر کی وجہ سے بالوں کا کھڑے ہو جانا، ان کا تعلق عالم شہادت سے ہے۔ چونکہ جوارح کا تعلق بھی عالم شہادت سے ہے، اسی لیے ان کے آثار کا ورود بھی جوارح پر ہوگا۔ جس طرح کہ علم صنوبری یعنی صورت قلب اور اس کا احاطہ کرنے والی ہڈیاں یعنی صورت صدر کے درمیان نسبت ہے، وہی نسبت معنوی قلب و صدر کے درمیان سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب سلطان توحید اور شہود الہی مملکت وجود پر غالب آ جاتا ہے تو قلب و سینے کے انوار و اسرار چمکتے ہیں اور وہاں سے اعضاء و جوارح سرایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ آفات و بلیات کا نتیجہ اور ثمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری یعنی انبیاء کرام کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے، ہماری آزمائش یعنی انبیاء کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو صلاح و فضیلت میں ان کے نزدیک ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خدا کی معرفت رکھنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ جو بادشاہت کے زیادہ قریب ہوگا اس کے لیے خوف و خطر بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اس کے تمام تصرفات، حرکتیں اور ادھر ادھر دیکھنا بادشاہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ بچ گئے دور ہو کے، اس کے قریب رہنے والوں کے لیے بہت امتحان ہوتے ہیں۔ جو قرب کی خواہش رکھنے والے ہیں تو امتحان بھی ان کے ایسے تگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ان کو ہمیشہ اس کی نظر اس کے سامنے ہے۔ اب اس پہ اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ ایک آدمی کا حکم رکھتے ہیں، اس پر بندوں کی کوئی چیز مخفی نہیں، تو پھر اس کلام کا کیا فائدہ ہو کہ مقربین کے احوال کو دیکھتا جانتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوق کو دیکھتا جانتا ہے، تو مقربین کے ساتھ دیکھنے جاننے کی خصوصیت کیوں ہے؟ سرکار فرما رہے نا، ہم تو اس کی نظر کے سامنے ہیں، اس کی نظر کے سامنے تو کائنات ہے، ہر چیز ہے، تو پھر یہ یا تو اعتراض ہو گیا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، یہ درست ہے کہ اللہ کا علم تمام کو محیط ہے، ہر شے پہ اس پہ احاطہ ہے، ہر شے وہ جاننے والا ہے، لیکن جب اس کے آدمی کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں بڑھ گئی، رتبہ زائد ہو گیا، تو اس کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے۔
کیونکہ اس کی اس قدر عظیم نعمت و فضل کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور اس کی اطاعت میں ادنا سی بے احتیاطی ادائے شکر میں کوتاہی ہے، اور یہ اطاعت خداوندی میں کمی کا سبب ہے۔ یہ اطاعت خداوندی میں کمی کا سبب ہے، یعنی یہ مقربین کے لیے زیادہ خطرے اور پرہیز کا سبب ہے۔ ان کے متعلق زیادہ علم ہونا یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ اس کا اعتبار زیادہ اور ان پر مواخذہ سخت ہے، ان کی پکڑ زیادہ ہے۔ آگے مقربین پر مواخذہ سخت ہونے کی دلیل ذکر فرماتے ہیں، یعنی اس کی مثال اگر سادی الفاظ میں اگر آپ سن لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک شخص جاہل ہے، ایک شخص پر علم نہیں ہے، اس پہ بھی خدا کی نظر ہے، اور ایک شخص عالم ہے، اس پہ بھی خدا کی نظر ہے۔ جاہل کو جہالت کی وجہ سے اگر اس کی عبادات اور اس کے تقوی وغیرہ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی ہے، عالم کے لیے معافی نہیں ہے، عالم کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں جانتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نظر سب پہ ہے، یہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اس کا علم ہے، ہمارا یقین کہاں ہے اس پہ؟ تو لہذا اگر وہ چیز کو ہم یقین کے درجے میں ہوتے تو ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے، ہم سے غلطیاں کیوں سرزد ہوتے ہیں، ہم سے عبادتوں میں کوتاہیاں کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اخبار ہے، ایک اطلاع ہے، صرف ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اہل اللہ اس کی حقیقت سے واقف ہوتے، اس لیے زیادہ ذمہ دار ہونا پڑتا۔ وہ لوگ اللہ کی ایک ایک صفت سے واقف ہو جاتے کہ اللہ زندہ ہے تو جانتے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا تو جانتے، اللہ دیکھنے والا ہے تو جانتے، اللہ سننے والا ہے تو جانتے۔ ہم سنے ہوئے ہیں، وہ دیکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر وہ پابندیاں نہیں عائد ہوتے جو ان کے اوپر ہوتے، اسی لیے کہ تو دیکھ کے انکار کیسا کرا۔ یہ فرق ہے سرکار کی اس حدیث پاک سے، یہ بات سامنے ہے کہ ہم پہ سختیاں، ہمارے پہ امتحان زیادہ ہوتے، ہم سختیاں زیادہ ہوتے، کیوں کہ ہم لوگ جان گئے نا۔ اب جاننے کے بعد میں رتی برابر لغزش نہیں ہو سکتی ہم سے۔ تمہارے لیے بہت سارے معافیاں ہیں کیونکہ تم جانے نہیں، تم سنے ہوئے۔ سننے اور دیکھنے والا سنیدن کئے بود مانند دیدن، سننے والا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ دیکھنے والے ہو، وہ اہل معرفت کے لوگ ہوتے ہیں، اور عرفان نصیب ہو جاتا ان کو۔ تو عرفان کے بعد میں، جب معرفت کے بعد میں، اب ان کے لیے رتی برابر بھی اللہ کی ناپسندی، اللہ کی ناراضگی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ لوگ طاعت الہی میں سر سے پیر تک ڈوب جاتے ہیں۔ اب ان سے غلطی جو ہے ہونا ناممکن ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اچھا، تو جب آدمی کے قدر میں اللہ کی بارگاہ میں بڑھ گئی، رتبہ زائد ہو گیا، تو اس کے لیے خطرات بھی بڑھ گئے، کیونکہ اس کی اس قدر عظیم نعمت و فضل کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور اس کی اطاعت میں ادنا سی بے احتیاطی ادائے شکر میں کوتاہی ہے، اور یہ اطاعت خداوندی میں کمی کا سبب ہے۔ رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا، اے نبی کی بیویوں
تم میں سے جو کھلی نافرمانی کرے گی، اللہ، اسے اوروں سے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ تم عام عورت نہیں ہیں، اب تم نبی کی بیوی ہے، فضیلت زیادہ ہے نا، تو عذاب بھی زیادہ ہے۔ تم کو انعام و اکرام زیادہ دیا تو سزا بھی تم زیادہ بھگتنا ہے۔ ہاں، یہ بات کا احتیاط رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یہ اس لیے کہا کہ ان پر قرب و معیت نبی کی وجہ سے نعمتوں کا اتمام ہو چکا، کہ اب وہ نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ اپنی تمام نعمتوں ان کے اوپر پوری کر دی۔ اب تم میری تمام نعمتوں کے مستحق ہو گئے، تو لہذا اب تم احتیاط کرنا۔ اگر تم سے ذری برابر بھی کوئی نافرمانی ہوں گی یا اللہ کے حکم کی تجاوز کریں گے تو پھر تمہاری سزا بھی عام سے دگنی کروں گا۔ تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کا قرب و اتصال میسر آ چکا۔ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے تم کو جو نبی کی صحبت سے جو شرف اور جو مرتبہ اور جو منزلت عطا ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہارے کو دگنا، اگر تمہاری غلطی ہوئی تو دگنا ثواب ہے، اور جو خدا جس کو دوست بنا لیے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اسے اپنی مخلوق میں سے کسی سے تشبیہ دی جائے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و اتصال خداوند قرب اتصال کا سبب ہے، تاہم اس کے باوجود بھی اس کے مقابلے میں کسی کی سماعت و بصارت نہیں رہتی، سب کی معدوم وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی بنا پر یہ وعید، یہ تاکید آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وساطت سے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتساب حاصل ہو، اسی اعتبار پر وعید اس سے بھی شدید اور قوی ہوگی، اسے سمجھ لو۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو ہے انشاءاللہ یہ 27واں مقالہ جو ہے الحمدللہ یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے صحابہ، اور خصوصاً میرے پیر، میرے دستگیر سیدنا و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم کو ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے غلط اعمال پروردگار اس پہ ہم کو معافی عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں صحیح نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماروں کو ہمارے نیک بندوں میں شامل کرے، اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں ہم کو شامل کرے، اور گناہوں سے پرہیز کرنے کی، اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں سوء ظن سے ہم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔